سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محمد سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بھائیوں، گزشتہ گزارشات میں سید کائنات محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سیرت مطہرہ کے مختلف پہلوؤں کا ذکر آپ حضرات کے سامنے ہو رہا ہے، ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ کے ساتھ محبت یہ عین ایمان ہے۔ علامہ مرحوم نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ مغز قرآن روح ایمان جان دی، مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن کریم کا خلاصہ ایمان کی روح اور دین کی جان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے محبت کا نام۔ ایک بہت بنیادی بات جو میں چاہوں گا آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ رہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ قلبی تعلق پر عموماً عشق کا لفظ بولا جاتا ہے۔ کئی علماء اور شعراء نے اپنے لٹریچر میں، اپنی شاعری میں عشق رسول کی ترکیب استعمال کی ہے۔ ہمارے ہاں بھی عموماً عاشقان رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر حب رسول یا محبت رسول کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کی چند وجوہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ سے محبت طبعی، جبلی یا فطری کے بجائے ایمانی، عقلی اور خود اختیاری ہوتی۔ طبعی، جبلی اور فطری محبت ہر مخلوق کی ماں میں اللہ نے رکھ دی ہے، اور وہ اسی طبعی اور جبلی فطرت کی جو فطری محبت ہے اس کی بنیاد پر اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے، جبکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ کے ساتھ جو ہماری محبت ہے وہ ایمانی ہے، عقلی ہے اور خود اختیاری ہے۔
چنانچہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کے بارے میں عشق کا لفظ نہیں آیا۔ ایسے ہی حدیث کے پورے سرمائے میں، پورے حدیث کے لٹریچر میں اور محدثین کے ہاں اور مفسرین کے ہاں اور حدیث کے شارحین کے ہاں لفظ حب یا لفظ محبت تو استعمال ہوا ہے، عشق کا لفظ پوری حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی نہیں آیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ وہ میرے ساتھ محبت کرنے والا، جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد سے، اس کی ذات سے اور سارے جہاں کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ احب سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی اس طرح سے ہے کہ اللہ اللہ فی اصحابی، خبردار میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہنا۔ لا تتخذوا، دیکھو میرے بعد ان کو اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، یعنی چونکہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے میرے احباب سے بھی محبت کرتا ہے۔ وببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھ رہا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھ رہا ہے۔ فمن آذاہم فقد آذانی، اور جو ان کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا لفظ استعمال کیا ہے، عشق کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا۔ اسی طرح محبت اور عشق میں یہ فرق ہے کہ محبت روح کے صحیح میلان کا نام ہے، محبت روح کے صحیح میلان کا نام ہے، اور عشق میں اس شرط کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح محبوب وہ ہے جو فی الواقع اپنے ظاہری اور باطنی کمالات عالیہ کی وجہ سے اس لائق ہو کہ اس سے محبت کی جائے۔ محبوب وہ ہے کہ جو فی الواقع اپنے ظاہری اور باطنی کمالات عالیہ کی وجہ سے اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، جبکہ معشوق وہ ہے جسے کسی نے خود ہی ایسا سمجھ لیا۔ اسی طرح محبوب بہرحال اپنی ظاہری اور باطنی صفات عالیہ کی وجہ سے محبوب ہوتا ہے، خواہ اس سے کوئی محبت کرنے والا ہو یا نہ ہو۔ اس کے اندر خوبیاں ہی اس قدر ہیں کہ وہ بذات خود اس لائق ہے کہ وہ محبوب ٹھہرے، جبکہ معشوق اس وقت تک معشوق نہیں ہوتا جب تک کوئی اس کا عاشق نہ ہو۔ وہ فارسی میں ایک مثل مشہور ہے کہ لیلا را بچشم مجنوں باید دید، کہ لیلا کو مجنوں کی آنکھ سے ہی دیکھا جانا چاہیے۔ لہذا زیادہ موضوع یہ ہے کہ ہم عاشقان رسول کی بجائے محبان رسول کہلائیں، اور ہم عشق رسول کی بجائے محبت رسول کا لفظ استعمال کریں۔
یہ ترکیب قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ جو آغاز میں نے آیت پڑھی ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، وابناؤکم، تمہارے بیٹے تمہاری اولاد، واخوانکم، تمہارے بھائی، وازواجکم، تمہاری بیویاں بیویوں کے شوہر، وعشیرتکم، اور تمہارا کنبہ، واموال اقترفتموها، اور تمہارے وہ مال جنہیں تم کماتے ہو، وتجارت تخشون کسادها، اور وہ تمہاری تجارت کے جس کی کساد بازاری کا اور جس کے بگڑنے کا تمہیں ڈر رہتا ہے، ومساکن ترضونها، اور تمہارے وہ مکانات کے جن میں رہنا تمہیں پسند ہے، جو مکانات تمہیں پسند ہیں۔ 8 چیزیں شمار کی، آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ 8 چیزیں شمار کرنے کے بعد فرمایا، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چاروں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں، یہاں بھی احب لفظ آیا، محبت کا لفظ آیا، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد سے زیادہ تم انہیں محبوب سمجھو، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو جائے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اسی آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ حُبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ آیت ہمارے لیے رہنما ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ محبت واجب ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، صاحبان ایمان سب سے زیادہ خود اللہ کی ذات عالی سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں بھی لفظ حب ہے قرآن کریم میں، سورہ بقرہ میں۔ پہلی محبت اللہ تعالی کی ذات عالی کے ساتھ، اور دوسری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولا خلاف فی ذالک بین الامہ، اور پوری امت میں اس رائے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سب سے زیادہ محبوب صاحبان ایمان کے ہاں یا اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حفیظ جالندری رحمہ اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا، ساری کائنات سے زیادہ۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ایک اور مقام پر اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے ایمان کی تکمیل کا ذکر فرمایا کہ من احب للہ، جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے، وابغض للہ، ناراض ہوتا ہے تو اللہ کی خاطر ناراض ہوتا ہے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور کسی سے کچھ روک لیتا ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ لفظ محبت استعمال، تو محبت کا فطری اصول یہ ہے کہ محبت کے دعوے میں سچا انسان اپنے محبوب کی فرما برداری اختیار کرتا ہے، جیسے محبوب کہتے چلے جائیں ویسے کرتے چلے جاؤ۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لفظ اس ارشاد میں ذکر فرمایا من احب سنتی،
جو میری سنت سے محبت کرتا ہے فقط احبنی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نفلی اعمال میں ہم کمزور ہیں، ہمارا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. اللہ. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے الا من ابا، مگر جو میرا منکر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. ہم ایک دوسرے کو طعنہ دیتے رہتے ہیں کہ فلاں منکر ہے فلاں منکر ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے ارشاد میں واضح فرما دی ہے. الفاظ پر ذرا غور کیجئے. فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے الا من ابا، مگر جس نے میرا انکار کیا، میرا منکر ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. قیل من یابا یا رسول اللہ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کون ہے بدبخت جو آپ کا منکر ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میرا کہنا مانا، میری اطاعت کی، فرما برداری اختیار کی، وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جو میرا نافرمان ہے وہ میرا منکر ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے. ایک عربی شاعر نے اسی بات کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تیرا دعوی محبت سچا ہے تو پھر تجھے ان کی اطاعت کرنی چاہیے، اس لیے کہ محب وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. تو الحمدللہ کہ یہ جو ہماری گفتگو آج کل ان گزارشات میں جاری ہے، اس کا بڑا مقصد نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی عملی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے اور آپ کی مختلف اداؤں سے آگاہ کرنا ہے، تاکہ انہیں اپنا کر روزمرہ زندگی میں اختیار کر کے ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ سے سچی محبت کا اظہار کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذرا غور کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اپنے دونوں بیٹوں کو بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں لا یقصر عن الحق ولا یجاوزہ الی غیرہ. پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے مزاج میں یہ بات تھی کہ حق کی بجا آوری میں کوتاہی نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق عطا فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق. سب سے بڑا حق تو قرآن کریم ہے. اللہ کے حقوق کی بجا آوری میں کوتاہی نہیں کرتے تھے. دوسرا حق اللہ کی مخلوق کا ہے، انسانوں، حیوان، تمام مخلوق. اللہ کی مخلوق کا حق ادا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوتاہی نہیں کرتے تھے. ایک صحابی بڑے تہجد گزار تھے، بہت ساری رات نفل پڑھتے رہتے تھے. بیوی نے آ کے شکایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نمازی تو بڑا ہے، تہجد تو بڑے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے حقوق کا ان کو خیال ہی کوئی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر بلا لیا اور رات ٹھہرایا، اور وہ رات کو کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے نفل پڑھنے کے لیے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا سو جاؤ. پھر ایک مرتبہ تھوڑی دیر بعد اٹھے، پھر نفل پڑھنے لگے. آپ نے فرمایا سو جاؤ.
حتیٰ کہ پچھلی رات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے اور ان کو بھی اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور یقینی بات ہے نفل ادا کیے، اور ادا کرنے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا، صحابی سے، کہ دیکھو ان لنفسک علیک حقا، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، اگر تو آرام نہیں کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، دن کے جو کام ہیں ان میں یقینی بات ہے تجھ سے سستی ہوگی، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، وَلِجَارِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے پڑوسی کا بھی تجھ پر حق ہے، اور پھر ایک ایسا اصول بیان کیا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنما ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعطِ کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دیتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ کو اس کا حق، اللہ کی مخلوق کو ان کا حق، اللہ کی مخلوق میں جو بھی ہیں وہ انسان ہیں یا حیوان ہیں، سب کو ان کے جینے کا حق، ان کی حرمت کا حق، ان کے لیے مالی معاملات میں کوئی حق ہے تو اس کا حق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو سلمہ قبیلے کا ایک آدمی حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، ان کے ساتھ حسن سلوک ان کے انتقال کے بعد بھی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، 5 کام تم کرو گے تو ان کے ساتھ ان کا حق ادا ہوتا رہے گا، اور بعض دفعہ نافرمان اولاد اس حق کی ادائیگی کے نتیجے میں کل قیامت کے دن فرما برداروں میں اٹھائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے، دوسرا یہ ہے کہ الاستغفار لہما، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہیں، اے پروردگار میرے ماں باپ کی بخشش فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سجدے میں بھی آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، الاستغفار لہما۔ اور تیسرے فرمایا انفاذ عہدہما، وہ چلے گئے ہیں جو وعدے کر گئے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو، اور چوتھے فرمایا وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، وہ خونی رشتے جو والدین کی وجہ سے وجود میں آئے، والدین کے چلے جانے کے بعد بھی ان کو قائم رکھو، بہن کا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے، چچا کا رشتہ ہے، ماموں کا رشتہ ہے، خالہ کا رشتہ ہے، پھوپھی کا رشتہ ہے، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، یہ رشتے تمہارے برقرار رہنے چاہیے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد بھی۔ اور پانچویں فرمایا اکرام الصدیقہما، تمہارے والد کی زندگی میں اس کے مختلف دوست تھے، احباب تھے، ان کے ساتھ وہ بیٹھا کرتے تھے، گپ شپ کیا کرتے تھے، ملا جلا کرتے تھے۔ باپ کے چلے جانے کے بعد آپ اپنے باپ کے دوستوں کو بھی وہی ادب اور احترام دینا ہے جو اپنے والد کو دینا ہے، اور ان سے تعلق بھی ویسے ہی قائم رکھنا ہے ادب و احترام کا جیسے کہ باپ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ قائم رکھے ہوئے تھے۔ بلکہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو، خطرہ نہ ہو، تو ماں کی سہیلیوں کو بھی وہی احترام اور ادب دیں، اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک جاری رکھیں جو ماں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے ہاں کچھ نہ کچھ ہدیہ بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت گھر میں آئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھٹک کر رہ گئے، فرمایا کون ہے؟ عرض کیا فلاں خاتون نے، فرمایا اس کی آواز خدیجہ سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لا یقصر عن الحق، حق کی بجا آوری میں کوتاہی نہیں کرتے تھے، ولا یجاوزہ الی غیرہ، اور نہ حق کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف جاتے تھے۔ حق جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہی حق ہے، اس کو چھوڑ کر
غیروں کی تہذیب اور تمدن کی طرف جانا، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ قرآن کریم میں ہمیں کہہ رہے ہیں خبردار، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تم اپنی شکلیں، اپنی صورتیں اور اپنا بازار اور اپنا کلچر اور اپنا تمدن اور اپنی معاشرت بے شک یہود و نصارہ کی طرح کر لو، لیکن یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی ملت کی پیروی نہیں کرو۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کفر اختیار کر لو جیسے وہ کافر ہیں، تم بھی ویسے ہی مداہنت اختیار کر لو، منافقین یہ چاہتے ہیں جیسے وہ مداہنت اختیار کیے ہوئے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ لا یجابزہ الی غیرہ، حق کو چھوڑ کر دوسری طرف نہیں جاتے تھے، دوسری طرف نہیں جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مزاج کا ذکر فرمایا الذین یلونہ من الناس خیارہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ تھا کہ آپ کے مقرب وہ لوگ تھے جو معاشرے کے افراد میں سے بہترین شمار ہوتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کی دوستی، آپ کا حلقہ احباب معاشرے کے شرفاء پر مشتمل تھا۔ اچھے لوگوں میں بیٹھنے کا مزاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ صحبت صالح ترا، کیا کہتے ہیں آگے، صالح کند، اور صحبت طالع ترا طالع کند۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، دیکھو ذرا غور کرو، دیکھ لو تم کسے دوست بنا رہے۔ اور فرمایا بہترین جلیس اس کی مثال خوشبو والی دکان کی طرح ہے کہ خوشبو والی دکان کے اندر اگر آپ جائیں گے تو خوشبو خریدیں نہ خریدیں، باہر نکلیں گے تو آپ کی باڈی سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ اور بری مجلس کی مثال لوہار کی دکان کی طرح ہے۔ پہلے کسی زمانے میں، آج کل تو وہ بھی تقریباً شاید گاؤں میں ہوتی ہو، کہ لوہارا جو کام کرتے تھے وہ اپنی ایک بھٹی جلاتے تھے اور اس میں لوہا گرم کرتے تھے اور پھر ہتھوڑے کے ساتھ یا ودان کے ساتھ اسے بہتر کرتے تھے، تو اس سے ایک اڑتی تھی، راکھ اڑتی تھی، چنگاریاں اڑتی تھی، راکھ اڑتی تھی۔ تو فرمایا کہ اس کی دکان میں بیٹھو گے تو کچھ ملے یا نہ ملے، کچھ لو یا نہ لو، لیکن تمہارے کپڑوں پر اس کا اثر ہوگا۔ اس لیے فرمایا بہترین لوگوں کی مجلس اختیار کرو۔ وہ ایک بندہ سنگ ترے ویچ رہے اسی تے آواز لا رہے اسی، اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ ایک درویش اتھوں گزرے، کھڑے ہو گئے، وہ دی گل سنن لگ پے، آواز سنن لگ پے۔ لوگوں نے کہا حضرت اسی یہاں آپ رک گئے ہیں، یہاں کیوں رکے ہیں؟ فرمایا ویکھدے نہیں یہ کی کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پئے تے مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی رڑ گئے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ الذین یلونہ من الناس خیارہم، معاشرے کے جو اچھے لوگ اور جو معاشرے کے بہترین شمار ہونے والے لوگ تھے وہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مجلس کو پسند فرماتے۔ وَأَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ أَعَمُّهُمْ نَصِيحَةً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں افضل وہ آدمی ہوتا تھا جس کی خیر خواہی سب کے لیے عام ہو۔ وہ غریب ہے، امیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، رنگ کا کالا ہے، سفید ہے، عرب ہے، عجمی ہے، لیکن وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، تو سب سے زیادہ افضل اللہ کے حبیب اسے سمجھتے تھے جو دوسرے انسانوں کے لیے خیر خواہ ہے، دوسرے انسانوں کی بہتری سوچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔
وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے پیارا وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ خدا را ذرا اس پر غور کیجئے، اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو اس انداز سے تشکیل دیجئے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہماری رہنمائی ہو رہی ہے۔ اور فرمایا وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً، اللہ اکبر اللہ اکبر، احسنهم مواساة ومواراة، اور آپ کے ہاں عظیم ترین اور بلند مرتبہ اسے ملتا تھا، اور بلند مرتبے والا وہ قرار پاتا تھا جو انسانوں کی غمخواری اور امداد کرنے کے لحاظ سے سب سے اچھا ہو، جسے انسانوں کا فکر رہتا ہے، جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کی فکر میں رہتا۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائیں گے، الفاظ پر غور کیجئے، این المتحابون فیّا، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ این المتزاورون فیّا، میری خاطر ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جانے والے کہاں ہیں؟ این المتبازلون فیّا، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے کہاں ہیں؟ میری خاطر ایک دوسرے کے لیے فکر مند ہونے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا، جس دن میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ایک بندہ بولے میرا آپ سے کوئی مفاد وابستہ نہیں، نہ آپ کا مجھ سے کوئی مفاد وابستہ ہے، لیکن آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں کہہ دیجئے، سچے دل سے کہہ دیجئے، میں الحمدللہ آپ سب سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی کام آئے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قرآن کریم کی آیت ہے۔ گہری محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ کل قیامت کے دن دشمنوں، ان کی دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، مگر تقوی اور للہیت کی بنیاد پر کی جانے والی محبت وہاں بھی کام آئے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عظیم ترین اور بلند مرتبے والا وہ قرار پاتا تھا جو انسانوں کی غمخواری اور امداد کرنے کے اعتبار سے سب سے اچھا ہوتا تھا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے والد گرامی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کی نشست و برخاست کیسی ہوتی تھی، آپ کے معمولات کیسے ہوتے تھے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب میں فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجلس ولا یقوم الا ذکر اللہ عز وجل، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اللہ کا ذکر، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، آپ کی مجلس کوئی بھی مجلس ایسی نہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجلس بڑی محروم مجلس ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ پر درود کریم نہیں پڑھا گیا، درود شریف نہیں پڑھا گیا۔ وَلَا يُؤْتِنُ الْأَمَاكِنَ وَيَنْهَا عَنْ إِيطَانِهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ کو اپنے لیے خاص نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے منع فرماتے تھے کہ وہ اپنے لیے کوئی خاص کر لیں جگہ، کہ آپ مسجد میں کوئی خاص کر لیں، مصلی بچھا لیں کہ با جناب یہ پانچوں نمازوں میں ہر روز میں یہیں بیٹھوں گا، اگر وہاں کوئی اور آدمی بیٹھ گیا چل کھڑو کھڑو، یہ میری جان ہے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ مجلس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز کو اختیار نہیں فرماتے تھے
وَإِذَا جَلَسَ إِلَىٰ قَوْمٍ جَلَسَ حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهِ الْمَجْلِسُ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، اور لوگوں کے ساتھ اگر بیٹھتے تو جہاں جگہ دیکھتے وہیں تشریف فرما ہو جاتے، اور دوسروں کو بھی اس بات کا حکم دیتے کہ جہاں جگہ ملی ہے وہیں بیٹھ جاؤ۔ کوئی چودھری ہے، کوئی سردار ہے، کوئی مسجد کا متولی ہے یا مسجد کا کوئی کمیٹی کا رکن ہے، وہ یہ کہے کہ مجھے پہلی صف میں جگہ ملنی چاہیے اور لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اٹھا دو، میں وہاں آ کے بیٹھوں گا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہاں، جب یہ ابتدائی دور کی بات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہر سے وفود آنے لگے اور آپ کو پہچاننے میں دقت ہوتی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورتاً علیحدہ ایک نشست اپنے لیے بنوائی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے۔ اور اگلی بات سنیے، فرمایا وَيُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ بِنَصِيبِهِ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب کی مجلس کی برکتیں بھی دیکھیں۔ استن حنان از ہجر رسول کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار ہوا اور ممبر پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس تنے سے ایسے رونے کی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی کسی کی جدائی میں رو رہا۔ یہ معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اتر کر اس تنے حنانہ کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ اللہ اکبر۔ وَيُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ بِنَصِيبِهِ، ہر شریک مجلس کو اس کی استعداد کے مطابق حصہ دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ تگڑے آ گئے ہیں تو ماڑوں کے ساتھ بات ہی نہیں ہو رہی۔ ہر شریک مجلس کو اس کی استعداد کے مطابق حصہ دیتے تھے۔ لا يحسب احد من جلسائه ان احدا اکرم علیہ منہ، کوئی یہ گمان بھی نہیں کر پاتا تھا کوئی دوسرا اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ عزیز ہے اور اس کو زیادہ توجہ مل رہی ہے۔ ساری مجلس کے تمام افراد ان کو یقین ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مہربانی سے ہماری طرف متوجہ ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے پیارے، یہ آپ کی مجلس میں جو آنے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آتے ہیں۔ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، نہ ان کو آپ سے کوئی غرض ہے نہ آپ کو ان سے کوئی غرض ہے، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں۔ فتطردهم فتکون من الظالمین، اگر آپ ان پر پوری طرح توجہ نہیں دیں گے تو آپ ان کی حق تلفی کرنے والے ہوں۔ تو مجلس میں جو احباب آئے ہوئے ہیں ان کو ان کی استعداد کے مطابق وقت دیا جائے، توجہ دی جائے۔ من جالسہ او قاومہ لحاجت صابرہ حتی یکون هو المنصرف، جو شخص کسی ضرورت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتا یا کھڑا ہو جاتا تو آپ اس کے پاس خود کو روکے رکھتے تھے یہاں تک کہ وہ خود ہی آپ سے چلا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک دیوانی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑ کے کھڑی ہو گئی کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ جب تک اس نے آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑا، صحابہ دور کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، اس وقت تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے الگ نہیں ہوئے۔ راستے سے ہٹ کر دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے رہے، بلکہ راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں، کم سن بچیاں آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی
جب تک وہ چھوڑتی نہیں تھی اور اپنا کام کروا نہیں لیتی تھی، اللہ کے حبیب ان سے الگ نہیں ہوتے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ کچھ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔